اب ظاہر ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کو کیا مقام ملنا ہے، کس کے حج کو قبولیت کے اور مقبولیت کے پر لگنے ہیں، کس کی عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کرنا ہے، اور خدا نخواستہ کون ایسا ہوگا جو اپنے کاسے کو جیسے لے کے گیا تھا ویسے ہی لے کے آ جائے گا۔ لیکن ایک بات جو بڑی اہم ہے، جو گفتگو علامہ صاحب فرما رہے تھے، ایک تو یہ کہ ظاہر ہے آپ نے جب جانا ہے تو یہ طے کر کے جانا ہے کہ پاک اور مصفہ مال کو جو ہے وہ استعمال کرنا ہے۔ لیکن ایک اور اہم ترین بات ہے جس کا ہم خیال نہیں کرتے، اہتمام نہیں کرتے، وہ یہ، اور ہم نے پرانے وقتوں میں یہ دیکھا اور اس طرح سے دیکھا کہ صاحب ہمارے جب بڑے ہوتے تھے، جب حج کے لیے جایا کرتے تھے یا عمرے کے لیے جایا کرتے تھے، تو خاندان والوں کو، اقربا کو باقاعدہ جمع کیا کرتے تھے، لوگ ان ملنے کے لیے آتے اور ہر ایک سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے تھے کہ بھائی دل آزاری ہو گئی ہو تو معاف کر دیجیے گا، معاف کر دیجیے گا، معاف کر دیجیے گا، معاف کر دیجیے گا۔ اب وہ روایتیں بھی ختم ہو گئی، ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا سب آرڈینیٹ جو ہے اس کا دل ہم نے بے انتہا دکھایا ہوا ہے اور ہم جا رہے ہیں اللہ کو منانے کے لیے۔ اس پہ ذرا گفتگو کیجیے۔ اس پہ پہلے بھی آپ لوگوں نے کافی بات کی ہے، نہیں آپ سے بات نہیں ہوئی اس موضوع پہ۔ میں عرض کرتا ہوں، اس کا بنیادی نقطہ میرے نقطہ نظر سے یہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ سے نیت کا پورا خالص ہونا مانگتا ہے، آہا، اپنے اعمال میں بھی، اپنے افعال میں بھی اور اپنی نیت میں بھی۔ یہ جو سارے بات آپ کر رہے ہیں، یہ جس زمانے میں حج 6 مہینے کا سفر تھا، جانوروں پر سفر کرنا، قافلوں کا لٹ جانا، یہ طے نہ ہونا کہ میں زندہ آؤں گا کہ نہیں آؤں گا، اس زمانے میں لوگ بہت احتیاط برتا کرتے تھے، وصیتیں کیا کرتے تھے، نصیحتیں کیا کرتے تھے، اور بعد میں کچھ ہو جائے تو کس طریقے سے زندگی کو لے کے چلنا اپنی آل اولاد کو سمجھا کے جاتے تھے۔ بلکہ اختتامی سلام کہہ کے جاتے تھے کہ پتہ نہیں لوٹیں گے کہ نہیں لوٹیں گے، یہ ذہن ہوتا تھا۔ اب جب ذہن یہ بنا ہو کہ ہم اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں اور اللہ کی طرف جا رہے ہیں، تو ہمیں دنیا سے ہاتھ اٹھانا ہے، تو دنیا سے ہاتھ جیسے نماز میں ہم اٹھاتے ہیں، تو اسی طرح اپنے عمل سے، اپنی نیت سے ظاہر کرتا ہے انسان کہ میں نے دنیا سے ہاتھ اٹھا دیے، اب میرا مقصود، میری منزل اللہ کی رضا ہے۔ آہا، اللہ کی رضا کو پانے کے لیے ہر وہ عمل جو آپ کو دنیا کے معاملات میں روکتا ہو، سب سے پہلے تو آپ کا پہلا پاؤں اپنے نفس پر ہونا چاہیے، بالکل ٹھیک، کیونکہ یہ نفسی ہے جو ہر تکلیف کے موقع پر، ہر مصیبت کے موقع پر آپ میں جھنجھلاہٹ پیدا کرتا ہے، کیونکہ آپ عادی نہیں ہوتے ہیں سفر میں پیش آنے والے حالات کے، سفر میں معاملات کے، دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنا اور اپنے اوپر مصیبت لینا۔ یہ جذبہ جب نظر آتا اللہ رب العزت کو مسافر کے ہاں، بیت اللہ کی طرف آنے والے کے ہاں، تو یقین یہ رکھیے کہ اس کا ہر عمل اس کے لیے درجات کی بلندی کا باعث ہوتا ہے۔ بالکل۔ اور اگر اس نے کسی بھی مسافر نے کوئی تفریحاً معاملے کو لیا ہوا ہے، جیسے اب آسانیاں بہت ہو گئی نا، اب ہم 4 گھنٹے میں صاف ستھرے احرام کے ساتھ وہاں اترتے ہیں، ایسا ہی ہے، نہ چہرے پہ کوئی گرد ہے، نہ بال گرد آلود ہے، نہ چہرے پر کوئی تھکن ہے، الٹا کھاتے پیتے جہاز میں سب گئے۔ بلکہ اب تو مارکیز بن گئی ہیں، بہت فرق آ گیا۔ اب ظاہر ہے کہ عمرے اور حج جو ہے بہت VIPs ہو گئے۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ کو اس ساری نفسانی خواہشوں کو پیچھے رکھ کر وہ تکلیف جھیلنی ہے جو آپ کو پاک کراتی ہے۔ واہ واہ، یہ آسان کام نہیں ہے۔ واہ، آپ وہاں بھی جا کے آسانیاں تلاش کرتے ہیں، اور وہ آسانیاں جو دنیاوی لذات سے جڑی ہوئی ہیں، آئے ہائے ہائے، اپنا حق دوسرے کو دے دینا، کسی کے لیے اثار کرنا، کسی کی تکلیف دیکھ کر اس کو سفر میں دور کرنا۔ کیا اچھی بات۔ میں نے چونکہ کئی حج آپریشن خود کیے ہیں، ہاں آپ کا تو ظاہر تجربہ، اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ہمیشہ خود بھی جہاں میں حاجیوں کو ریسیو کرتا تھا، یہ سمجھاتا تھا کہ یہ سفر بہت قیمتی ہے، اور یہ ہو سکتا ہے زندگی میں ایک ہی ہو۔ مجھے خود کسی بزرگ نے کہا کہ بیٹا یہ پہلا حج ہے، میں نے کہا جی پہلا حج ہے میرا، ہو سکتا ہے آخری، ہاں ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے بات کہی کہ بیٹا اپنے اس سفر کی، اس حج کی حفاظت کرنا۔ میں نے پوچھا کہ حضور کیسے حفاظت کروں؟ کہنے لگے ایک تو کسی ایک مقام کو بیٹھنے کے لیے منتخب کر لینا۔ میں نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ حرمین میں۔ کہنے لگے اس سے بیٹا یہ ہوگا زندگی میں جب تصور کرو گے اپنے آپ کو اسی مقام پر پہنچو۔ بھائی کیا اچھا ہے، کیا اچھا ہے۔ تو اہل اللہ جو ہے نا، جن کو معرفت اللہ دے دیتا ہے اپنی طرف آنے کی، پھر ان کے لیے راستے بھی آسان کرتا ہے، یہ شعور بھی عطا کرتا ہے کہ کس طریقے سے آپ اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، مدینہ طیبہ لوگ جاتے ہیں، ہم سب جاتے ہیں، اور ہم بھی غفلت کا شکار ہوتے ہیں، لیکن اصل میں وہاں غفلت ہلاکت ہے، وہاں غفلت ہلاکت ہے، اور اس ہلاکت سے بچنے کے لیے انسان کو ہر وقت۔ میرے پاس ایک بزرگ ملنے آئے، پھلواری شریف کے تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ میں اپنے کچھ احباب میں گفتگو کر رہا ہوں، تو اگلی مرتبہ جب وہ عصر کی نماز میں آئے تو چپکے سے میرے ہاتھ میں ایک تسبیح پکڑا دی، انہوں نے کہا کچھ نہیں،
یعنی اب ذکر کرتے رہے. کہا کچھ نہیں. واہ. میں ان کے اس عمل سے سمجھ گیا کہ انہوں نے اس سے پہلے مجھے دوستوں سے بات کرتے دیکھا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہاں بات نہ کرو, بس یہ دے دیے, یہ ہاتھ میں رکھی, یہ احساس دلاتی ہے. آئے ہائے ہائے. طریقے ہیں سمجھنے کے. آئے ہائے. اگر آپ سمجھنا چاہیں گے, اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ بنا دے گا. آپ کو وہ خیال بھی عطا کرے گا, وہ زبان بھی عطا کرے گا, کیا اچھا ہے, وہ لفظ بھی عطا کرے گا جو اس کی رضا کی طرف آپ کو خود لے جائے گا.